Zubair, Zubair, you are taking the screenshot for Zuku, like okay. لیسن نمبر آپ لوگ بتائیں گے مجھے کل 21 اوکے. سو یا وی ول اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ. ہم لوگ واؤ ان دا مڈل کر رہے ہیں رائٹ. تو واؤ ان دا مڈل ہوگا تو اس کا ماض میں جو واؤ ہے وہ الف میں کنورٹ ہو جائے گا. اٹ ول بیکم ذاقا ذاقو ذقتا. نو واؤ ان دا مڈل. ذقتم ذقتو ذقنا. ٹھیک ہے. اور اس کا مضارع جو ہے وہ اس میں واؤ نہیں ہٹے گا, وہ سیم رہے گا. یذوقو یذوقونا تذوقو تذوقونا اذوقو نذوقو. این اس کا مضارع ہو جائے گا, تا ہٹ جائے گا, ذق اینڈ ذوقو. امر سوری ہاں امر میں اس کا تا ہٹ جائے گا. اور یہ ویک لیٹر کا ہے تو کل جیسے ہم نے کیا تھا ہب, جیسے 2 لفظ رہ گئے تھے الف نہیں لگایا تھا, اس میں بھی الف نہیں لگائیں گے. نارمل لیٹرز میں ہم الف لگاتے ہیں لیکن اس واؤ میں کل والا جو واؤ سے بگن ہو رہا تھا اس میں بھی الف نہیں لگایا تھا, اور آج جو واؤ مڈل میں ہے اس میں بھی ہم نے الف نہیں لگایا تاکہ ہم اس کو ویک لیٹر والا سمجھ سکیں. ٹھیک. تو اگر اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھیے, اور نہیں تو میں پھر آپ کو ہوم ورک دینا شروع کرتی ہوں. واؤ اور الف پہ نہیں جی, جیسے یہ ذاقو میں واؤ الف پر کچھ نہیں ہوتا, اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا. ہاں, اور قرآن میں بھی سر یہ ایسا لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ 2 مصحف ہیں. ایک عربی کے مصحف میں ایسا لکھا ہوتا ہے, لیکن شاید پاکستان میں اس میں جزم سکون لگا ہوتا ہے واؤ پر. تو کسی نے مجھے چیلنج کیا تھا کیونکہ میں ڈکشنری میں کرتی تھی, اور جب آن لائن دیکھتے ہیں تو آپ اس میں بغیر اس کے آتا ہے جزم کے, لیکن جو پاکستانی اور انڈین مصحف ہیں ان میں ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے کریکٹ ہیں. اگر آپ لگا دیں گے تو وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک. سو یہ ہو گیا. ہوم ورک کیا جائے. ٹھیک. روٹ ورڈ جو ہے قاف واو لام. طارق یہ بتائیے اس کا میں مضارع کیسے بناؤں؟ قالا, اور اس کا سوری ماس کیسے بناؤں؟ قالا الف لگ جائے گا نا. اور یقولو جیسے ابھی ہم نے کیا تھا ذاقا یذوقو. ٹھیک ہے. یقولو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم طارق کو دے دیتے ہیں, اور یہ بہت بہت مشہور ہے قالا رائٹ. تو اب آپ کو پتا چلا کہ قالا جو ہے وہ قاف واو لام سے نکلا ہے رائٹ, جو ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں قالا. ٹھیک ہے. تو قالا یقولو. اب آپ کو اس کی گردان بالکل ذاقا یذوقو کے طور پہ بنانی ہے. ٹھیک. نوشین آپ کو میں دیتی ہوں آپ کو میں دیتی ہوں قاف واو میم. کیا ہو جائے گا اس کا؟ قاما یقوم. ٹھیک ہے. یا قوم. ٹھیک ہے. قاما یقوم. ٹھیک ہے. میں ایک بار چیک بھی کر دوں گی آپ سب کے کہیں غلط نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. زلیخا
آپ کو میں دیتی ہوں تے واو بے. اس کا کیا بچ جائے گا؟ تابا یتوبو. معنی پتہ ہے نا اس کے؟ توبہ کرنا. تالا کا مطلب تو پتہ ہے نا، تاریخ. قامہ کا مطلب پتہ ہے نوشین؟ ٹھیک. اچھا طاہرہ آپ کو دیتی ہوں میں میم واو تے. اس کا کیا بن جائے گا؟ ماتا یموتو. ٹھیک ہے. موت. جی بالکل بالکل. اور کون رہ گیا؟ زبیر. آپ کو میں دیتی ہوں جیم واو بے. جابا یجوبو. اچھا یہ میں نے آپ کو نا بہت کامن دیے ہیں، لیکن ایک جیسا خوف ہے اس کا، جیسے ذوق کا یذوقو ذقتا آیا تھا، اس کا وہ والے مضارع میں اس میں خافہ سے خفتہ ہو جاتا ہے، تو میں وہ نہیں دے رہی. وہ جب قرآن میں آئے گا تو میں سمجھا دوں گی اس کو. تو میں ایسا نہیں دے رہی جو چینج ہو جائے سیمپل سے تو پھر آپ لوگ ذرا مشکل میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں چوز کیا. سمجھ آئی؟ تو یہ والے لفظ آپ ہوم ورک میں کر لیجئے گا اور دیکھیے گا. اور یہ کامن، قالا کامن ہے، ذاقہ بھی کامن تھا، قامہ بھی کامن ہے، تابہ بھی کامن ہے، ماتا بھی کامن ہے، جابا بھی کامن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمارا ہو جائے گا. کون سا والا ہم نے پیٹرن کیا؟ ویک لیٹر میں واؤ مڈل میں آتا ہے. ٹھیک، تو 2 کر لیے. اگر آپ چاہیں تو واؤ اینڈ میں آنے والا وہ بھی میں کر دوں، لیکن اگر کنفیوژن ہو جائے گا تو پھر نہیں کرتے، اگلی دفعہ کرتے ہیں. آپ کے اوپر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اتنا صحیح ہے نا؟ ہاں اس کو سلو جائیں، کیونکہ یہ جو ہے ایٹ ٹائمز مشکل پڑ جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک، تو اس کو ہم سلو لے کے چلائیں گے جو ویک لیٹرز ہیں، کیونکہ اچانک سے ویک لیٹر نے کنفیوژن پیدا کر دیا ہے. ورنہ تو ایزی ہو گیا تھا، آپ نے جو 50 کیے نا. لیکن ویک لیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے الف میں. جب بیچ میں تھا تو اس نے الف میں بدل لیا. ٹھیک، اور مضارع میں سے ڈراپ ہو گیا تھا جب شروع میں تھا. ٹھیک، تو وہ تھوڑے سے آپ اصول فیملیئر ہو جائیں اس اصولوں سے. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اتنی بار آئے گا یہ کہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہے یہ. اب ہم اپنے وہ جو پریکٹس کر رہے تھے تھوڑی سی قرآن سے بھی تھوڑا ہمارا آئیڈیا رہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپلائی کیسے کریں گے. ٹھیک، تو میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. اور اسکرین میں ہم جاتے ہیں ون نوٹ پر. اچھا جی، کل ہم یہ کر رہے تھے. ادرا زبیر نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے، رائٹ؟
जब अदरा दराए आएगा, ये वाले लेटर आएंगे तो ये वाला वर्ड हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा जिस दिन हम या की गर्दान पे होंगे, ठीक। सो वमा अदरा का मल कारिया, ये हमने कर लिया था। इसमें कोई 3 आयतों में कोई कंफ्यूजन नहीं है अब आपको, ठीक है। ऐसे जस्ट फॉर हम लोग कर रहे हैं, असल तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को असाइन है ना सूरह तो। अच्छा जी, यौमा, चौथी आयत में है यौमा। यौम से आप क्या मुराद लेते हैं? डे, ठीक है। तो डे हो गया। यकूना, ये जो मैंने काना, देखें जो मेरा होमवर्क है ना उसमें आप काफ वाव नून सब लिख लें। ये रूट लेटर है और इसका काना और यकूना, ये आप आज 2 होमवर्क करेंगे। काना यकूना, ये काना यकूनू, ठीक है। ये होमवर्क आप ये आज, वाव कम्स इन द मिडल एंड यहाँ पे आ गया है तो और मुझसे मिस हो गया बिकॉज आई शुड हैव गिवन दैट इन द होमवर्क, वन ऑफ यू गाइस, but I missed it. So because it's a very important, it's like is, how or the be is like the helping verb be in English. So be is everywhere, right? I am, you are, she is, I was, they were, right? Been, I have been, right? So be is very important, so kana is very important, right? एंड काना ही से हम लोग वजूद में हैं, कुन फयाकुन, रिमेंबर, राइट? सो क्या, सो काना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि आपने वो वाला रूल सीख लिया है। आप लोग लगा लें अपने उसमें होमवर्क में, सबके सब 2 होमवर्क करने हैं सबको, ठीक है। सो यौमा यकूनुन नास, सो क्या मतलब हुआ? यकूना मैंने बता दिया आपको, बी मतलब होता है नास होंगे, होंगे या लाइक हैं और होंगे बिकॉज इट्स अ फ्यूचर, राइट? उस दिन नास का मतलब पता है ना सबको? हाँ, इंसान। यकूना बता दिया आपको मैंने, बी होता है, राइट? विल बी, राइट? बी या विल बी, क्योंकि ये मुजारे में है तो मुजारे में फ्यूचर भी होता है और फ्यूचर भी होता है और प्रेजेंट भी होता है, राइट? लेकिन उस यौम की बात हो रही है तो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो उस दिन होंगे नास कल फ्राश, कब? ये एक्चुअली दो का मजमुआ है। कौन से 2 लफ्जों का मजमुआ है बताइए जरा नौशीन? का और अल फ्राश, ठीक है। तो ये जो का है ना, इसका मतलब होता है तरह, लाइक, अक्सर का लग जाता है, कजालिका, जस्ट लाइक दैट, राइट? जस्ट लाइक, ओके। तो जब भी आपको का शुरू में नजर आए तो आप सोच लें कि ये का वो वाला का तो नहीं है जिसका मतलब लाइक होता है। उसके बाद आप जुमला लफ्ज को तलाश करने की कोशिश करिए। समझ आई जुलेखा? ये बात समझ आई आपको? कभी कभी जालिका के साथ कजालिका लगा होता है। जालिका तो मैंने सिखाया है ना, लेकिन मैंने कजालिका नहीं सिखाया आपको, ठीक है। अगर कजालिका आ जाएगा तो फिर उसका मतलब वो काफ, अगर मैं ऐसे लिखूं कजालिका, जालिका कराया ना आपको मैंने, ऐसे मैंने जालिका कराया आपको, ठीक है। जालिका तिलका, रिमेम्बर, ठीक है। जालिका का मतलब दैट, ठीक है। और अगर मैंने शुरू में काफ लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा लाइक दैट। इजी, राइट? एक लफ्ज लगाने से आपको एक और मतलब पता चल गया। क्या ख्याल है?
نیا لفظ تھا نا کذالکا. کل فراش سے آپ نے کذالک کا بھی سمجھ لیا. اور جتنے بھی لفظ جس میں کاف آئے گا تو آپ سوچا کریے گا کہ اگر یہ کاف اس لفظ کا حصہ نہیں ہے تو اس کاف کا مطلب کیا ہے. ٹھیک. تو اب ہم شروع سے کرتے ہیں. کل فراش. کل فراش کا کیا مطلب ہے؟ الفراش کا کیا مطلب ہے؟ نوشین آپ کیا مطلب دیں گی اس کا؟ بچھانے کی چیز. اور المبسوس؟ المبسوس بکھرے ہوئے. رائٹ. تو اب اس کا ترجمہ کیجئے. تو کل فراش جو ہے آپ اس کو فرش سے لے رہے ہیں لیکن یہ ہے موت, کیڑے مکوڑے. ٹھیک. اب آپ نے اس کو, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو اس کو فرش سے کیسے وہ کروں. آپ کو فرش, فراشا جو ہے وہ فرش ہوتا ہے. آپ لوگ صحیح پہنچے. ٹھیک ہے. فرش کا مطلب بچھونا ہوتا ہے, ریسٹنگ پلیس ہوتا ہے. فراشوں والسما جو ہوتا ہے, فراش زمین جو ہے بچھونا ہے, اور سما جو ہے وہ بنا کنوپی ہے. ٹھیک ہے. اور فروش اینڈ فرش. لیکن یہ والا جو ہے فراش میرے خیال میں پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے اس والے میننگ میں. تو آپ لوگ صحیح ہیں اپنے میننگ میں. آپ لوگوں نے اپنا سب سے کامن میننگ دیا. دیٹس ویری ویری گڈ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کو صحیح پہنچے کہ فرش سے ہوا. لیکن کبھی کبھی ایک لفظ کے دو معنی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فراش کا مطلب جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ والی صورت ہے اس میں فراش کا مطلب کیڑے مکوڑے. ٹھیک. تو کیڑے مکوڑوں کا یعنی کہ پھر یہ مبسوس کا مطلب بکھرے ہوئے. رائٹ. بکھرے ہوئے بچھونا تو مشکل ہو جائے گا. پچھلا بکھرے ہوئے فرش وہ بھی مشکل ہو جائے گا. بکھرے ہوئے کیڑے مکوڑے. رائٹ. اتنے زیادہ ہوں گے ہم لوگ اس دن, اور ہیپ ہیزرڈ وے میں بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر. رائٹ. تو پھیلے ہوئے. رائٹ. تو یہ یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے گا اس صورت کی باقی تفاسیر میں, باقی معنوں میں, اس صورت میں پرٹیکولرلی تو کہیں کہیں آپ کو پھر یاد کرنا پڑے گا. یعنی کہ پھر وہ آپ کی جو لاجک ہے, جو فراش آپ نے بالکل صحیح نکالا تھا, لائک ایک آئیڈیلی اور جگہ قرآن میں آئے گا زمین فرش ہے تو وہاں پہ آپ کو فرشی معنی ہوں گے, وہاں پہ آپ بالکل صحیح ہوں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو میرے خیال میں یاد کرنا پڑے گا اس کا معنی اس صورت میں. ٹھیک. سو فراشل مبسوس انسان کیسے ہوں گے اس دن. یوما یکون الناسو انسان ہوں گے جیسے کہ کیڑے مکوڑے بکھرے ہوئے. ٹھیک ہے. زمین پہ پھیل جاتا ہے. یا پھر اگر آپ کوئی انسیکٹیسائڈ ماریں اور لوگ ادھر ادھر گرنے لگتے ہیں تو یا they will be just like storming out. right. تو یہ ایک نیا لفظ ہے, یعنی کہ نیا لفظ تو نہیں ہے, ہے پرانا لفظ, لیکن اب آپ کو اس کے دو میننگ یاد رکھنے پڑیں گے.
اور یہ والا میننگ صرف اس صورت میں آیا ہے اور کہیں نہیں آیا قرآن میں. کیڑے کے میننگ میں اور کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں. ٹھیک, تو اس کو تھوڑا سا یاد کرنا, کچھ چیزیں تھوڑی سی یاد کرنی پڑیں گی. ٹھیک, تو کل فراش المبسوس, المبسوس یہ بھی ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے. ظاہر ہے آپ نے مبسوس کہیں بھی نہیں پڑھا ہوگا پہلے, اور مبسوس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی بار قرآن میں آیا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں کتنی بار یاد رکھنی پڑیں گی. مبسوس یہ پھیلے ہوئے, بکھرے ہوئے, اسی کے معنی میں آیا ہے, لیکن اس کی مختلف قسمیں آئی ہیں اور کافی جگہ آیا ہے, لیکن مبسوس, جسٹ دس مبسوس قسم جو ہے ایک بار آئی ہے پھیلے ہوئے, جو اس کی دوسری شکل ہے بسا, ورب کے طور پہ وہ بسا کے طور پہ آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو مبسوس یاد ہے تو پھر بسا جب آئے گا تو آپ بے سے کا معنی آپ کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا آپ کا نیا آپ کی ووکیبلری ہوئی. تو ووکیبلری کے لیے آپ لوگ نا کوئی ایک ایسا نشان بنا لیں جس سے آپ اس کو ووکیبلری اپنی بڑھانے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ, تاکہ آپ کو ہیلپ ہو. ٹھیک ہے, اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں, اور اما پارا ذرا مشکل ہے کیونکہ اس میں بڑے نئے نئے لفظ آئے ہیں, اس لیے گرامر کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اما پارے کی نہیں کریں. میں نے جو سورہ ناس پک کی تھی اور فلق اور پھر کافرون اور پھر یہ فیئرلی ایزی ہیں. آپ اور صورت میں جاتے جائیں گے, اما پارے کی صورتیں انتہائی ڈیفیکلٹ ہیں گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے, تو ہم زیادہ مشکل والی نہیں کریں گے. اس میں گرامر زیادہ نہیں ہے, لیکن اس میں ووکیبلری کے 2 لفظ آپ کے نئے اضافہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی بہت شاذ و نادر ہی آپ کو ووکیبلری میں مشکل پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو گرامر سکھاتے ہیں عبدالعزیز عبدالرحمان, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایسا قرآن کا مصحف لیں کہ جب آپ 10 ہفتے یا 20 ہفتے پروگرام میں ہوں تو پھر آپ ایک پیج کھولیں اور اس میں ہائی لائٹر لے کے آپ نشان لگانا شروع کریں کہ یہ بھی آپ کو آتا ہے, یہ بھی آپ کو آتا ہے, یہ بھی آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو یوما, یکونو, آپ کانا اتنی بار کرو گے تو یکونو تو آپ کو آنا ہی آنا ہے. ناس آپ کو آتا تھا, کا مطلب میں نے بتا دیا. اب اگر 2 لفظ رہ گئے یہاں پہ, الفراش جو کہ آپ کو آتا تھا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مختلف میننگ ہے, اس لیے آپ نے اس کو نہیں آنے میں شمار کیا. تو پوری لائن میں آپ کو صرف المبسوس نہیں آتا ہوگا, مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو بہت اچیومنٹ, بڑی اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک صفحے پہ آپ کو صرف 5, ایک صفحے میں کتنے لائنیں ہوتی ہیں, 15 لائنیں ہوتی ہیں. ایک لائن میں تقریباً 6 لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 15 6 کون بتائے گا؟ 90. Okay. Like I'm an accountant and I cannot just multiply in my head. Okay. So تو آپ یہ دیکھیں 90 میں سے اگر صرف آپ کو 5 لفظ نہیں آتے, right? تو وہ کوئی فکر کی بات ہے؟ بالکل فکر کی بات نہیں ہے, کیونکہ 5 لفظ کو نکالنا بہت آسان ہے. فوراً آپ اس کو ڈکشنری کھول کے 5 لفظ نکال سکتے ہیں, اور ایک بار جب آپ نکال لیں گے تو آپ کو پھر کبھی نہیں بھولے گا. مبسوس جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ نے آج ڈسکس کر لیا ہے, ایک بار سوچ لیا اس کو یا پڑھ لیا ایک بار, تو وہ آپ کو بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کو کیڑے مکوڑے یاد آئے گا نا کہ یہ ہم نے یہ ذرا سا مختلف میننگ ہے اس میں, تو کیڑے مکوڑے یاد آئے گا تو مبسوس آپ خود ہی اخذ کر لیں گے اس سے. ٹھیک ہے, پھیلے ہوئے کیڑے مکوڑے. آگے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَتَكُونَ, تو یکونا دیکھیں آپ نے کیا تھا یکونو تکونو, میں نے کہا تھا نا کانا یکونو, یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے, دیکھ لیجئے. یکونو, یکونونا, یکونونا, تکونو,
तकूनूना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, तकूनू आ गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब वो हैं, वो होंगे। अच्छा ये सॉरी, मैं एक नास होंगे, नास के साथ आप देख रहे हैं सिंगुलर लगा हुआ है, यकूनू लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी नॉन आकिल होता है, नॉन, ये अरबी का रूल, आप एक थोड़ा सा एडवांस रूल है, लेकिन इसको डिस्कस करने में कोई जरूरत कोई मुजायका नहीं है। नास जो है एक कॉन्सेप्ट लाइक जमा है, जब भी जमा आए, जब भी नास आए, कौम आए, जमात आए, राइट, तो फिर वो यकूनूना नहीं रहता, वो यकूनू हो जाता है, उसके लिए हम सिंगुलर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नास एक इंसानों की, ह्यूमन काइंड, राइट। ह्यूमन काइंड जब हम बोलेंगे तो वो सिंगुलर लगेगा हमें, राइट, एक सबको मिला के एक बना दिया हमने, ठीक है। तो वो इस वजह से यकूनू हो गया। उस दिन इंसान ऐसे होंगे, आपको लगेगा कि इंसान इंडिविजुअली नहीं है, इंसान एज अ ग्रुप, एज अ ह्यूमन काइंड, ओके। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कौम आता है तो उसके लिए फिर आप सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी तकूनुल जिबालू, जिबाल जबल की जमा है, यहाँ भी यानी कि ग्रुप ऑफ पहाड़, ठीक है। जबल एक जबाल है, एक जबाल होता जब भी तो कून होता, लेकिन ग्रुप के लिए हम, यानी कि इसमें उन्होंने अलग अलग नहीं कहा कि हिमालय होगी, केटू होगी, इन्होंने तमाम, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम जबाल का जिक्र किया है, ठीक है। समझ आई? तो वतकूनु, और अब मायने करें इसके, कैसे करेंगे? हाँ, पहाड़ भी होंगे, वतकूनु, हाँ हाँ, इसमें दो नई चीजें आ गई फिर। थोड़ा सा मुश्किल है ये, लाइक अहन, अहन जो है का, तो आप देखें ये फिर कॉम्बिनेशन ऑफ का हो गया। चले आपने का समझ लिया, अब बाकी जो लफ्ज हैं अल अहन, ठीक है। का अगर आपने समझ लिया तो आज की आपकी यानी कि क्लास का वो हो गया पूरा, यानी कि आपने पूरी कमाई कर ली आज, ये आपका रिस्क है, आज का इल्म है, ठीक है। अगर आपको का आ गया, क्या का मतलब तरह, लाइक, ठीक है। क्योंकि लाइक कितनी बार आएगा और आपको लफ्ज आते होंगे, लेकिन उसमें अगर का इजाफा हो जाएगा तो फिर आप कैसे उससे समझेंगे। अल अहन, अल अहन का मतलब हुआ वो रुई, ठीक है। अल अहन का मतलब क्या हुआ, रुई की तरह। पहाड़ कैसे होंगे, रुई की तरह होंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको ये बता रही थी, इसमें मैं एक और सवाल पूछूंगी, और आपको जरूरी नहीं है आप अभी उसको जहन में रखें, क्योंकि जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो एक चीज आएगी, यकूनो, यकूनु का मतलब तो वो मेल होता है, ठीक है, वो मेल। तकूना का मतलब यू, मेल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे युग तो मतलब नहीं है, यहाँ पे तो ये ऐसे मतलब है ना कि जबाल जो होंगे, जबाल ऐसे होंगे, यानी कि जैसे यकूनु था पहले में, नास जो था यकूनु मेल था, ठीक है। तो जबाल होंगे, तो इसमें ता क्यों लगाया है, ठीक है। तो चूंकि हमने फेमिनिन अभी नहीं किया, और ये फेमिनिन का मतलब आ गया है, तकूनु जो होती है वो फेमिनिन, यानी कि जबाल चूंकि फेमिनिन था, तकूनु
ایکچولی اس لیے ہم نے فیمینن نہیں کرایا تھا کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. شی کے لیے بھی تکونو استعمال ہوتا ہے اور یو کے لیے بھی تکونو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جبال جو ہیں وہ بیچارے فیمینن ہیں سارے. ناس جو ہیں وہ میسکولن تھے تو یکونو استعمال ہوا تھا. یکونو کی جگہ پہ یہاں پہ تکونو بھی, یہاں پہ جب آپ فیمینن کا صیغہ کرنے لگیں گے, جب سیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ تکونو ایکچولی فیمینن ہے, لیکن ہم نے کرایا نہیں ہے. آپ پریشان نہیں ہوئیے, ابھی آپ کو صرف میں کانسیپٹ دے رہی ہوں آپ کو, کیونکہ آپ لوگوں نے سوال نہیں پوچھا کہ تکونو کا مطلب تو تم ہوگے, تو یہاں پہ تم ہوگے تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ فیمیل ورژن آف جبال جو ہے وہ فیمیل ہے. تو آپ اس سے حیران نہیں ہو, کیونکہ سورج بھی عربی میں فیمیل ہے. سورج اگر آ جائے گا تو سورج کی جمع اگر آئے گی تو سورج کی جمع کے لیے بھی یا سورج اکیلا بھی آئے گا تو اس کے لیے بھی تکونو ہی استعمال ہوگا, کیونکہ سورج کیا ہے, فیمیل ہے, فیمینن ہے. سورج ہوتی ہے, یعنی کہ پشتوں میں جیسے لوگ بولتے ہیں نا سورج نکلتی ہے, وہ عربی بھی ایسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ نہیں آئی, فکر نہ کریں. ہاں, تو عربی میں جیسے نا جیسے ہیز کہتے ہیں, ہیز بین, نو شی کے لیے کیا استعمال, شی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انگلش میں کوئی ایسا ورڈ بتائے نا جو شی کے لیے ڈفرینٹ استعمال. نہیں, شی وہاں تو کچھ نہیں ہوتا, اردو میں ہوتا ہے, رائٹ. لڑکی جاتی ہے, لڑکا جیسے ہاں وہ مؤنث ہے. جیسے کرسی ہل رہی ہے, کرسی ہل رہی ہے اور میز ہل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بولتے ہیں نا ہم اردو میں. میز کو ہم میل مذکر کہتے ہیں. میز جب بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں میز ہل رہا ہے. کرسی اگر کہیں گے تو ہم کہیں گے کرسی ہل رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بولتے ہیں نا. جی بالکل, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جبال جو تھے وہ فیمینن کانسیپٹ ہے, تو اس کے لیے تکونا, اس کے لیے فیمیل ورب استعمال ہوا ہے, فیمیل سنگولر. اور اتفاق سے یہ کنفیوزنگ اس لیے ہم نے آپ کو فیمینن نہیں کرایا کہ فیمیل سنگولر تھرڈ پرسن اور میل سنگولر سیکنڈ پرسن ایکچولی ایک ہی ہیں, تو وہ کنفیوژن ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے ابھی فیمینن آپ کو نہیں کروایا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو کچھ اگر آپ پوچھتے کہ یہاں تو یکونو آیا تھا, یہاں پہ تکونو کیوں لگایا, کیونکہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ تکونو کا مطلب تم ہو, رائٹ, اور اس کا مطلب وہ ہیں, رائٹ, انسان ہوں گے, رائٹ. انسان جو ہے وہ ایز اے گروپ, اس کے لیے سنگولر ہی استعمال ہوگا. لیکن جبال جو ہے وہ بھی گروپ ہیں, پورے جتنے بھی جبال ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تو وہ تکونو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں صرف آپ کو کانسیپٹ دینا چاہ رہی ہوں, آپ ابھی اس میں پریشان نہ ہو. یہ آپ کا کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کو ذرا واضح ہونے لگے. جب آپ کریں گے تو آپ سے جب پوچھا جائے گا یہاں تکونو کیوں ہے, یہاں یکونو کیوں ہے, لیکن آپ کو اگر فیمینن ورژن آئے گا تو وہ نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ نہیں سکھایا گیا ابھی. ٹھیک, تو جبال جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, بکھری ہوئی روئی کی طرح ہوں گے, روئی کاٹن کی طرح ہوں گے, منفوش دھنی ہوئی روئی, رائٹ. اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے آپ, فلفڈ, رائٹ, فلفڈ کاٹن, فلفڈ آف وول, سوری وول, روئی, اون, پتہ نہیں روئی کیوں کہتے ہیں.
धुनी हुई वूल की तरह. Any question on that? दो लफ्ज नए थे, जिबाल आपके लिए नया नहीं था, तकूना को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी आप पूरी तरह नहीं समझे तो कोई बात नहीं. आपका होमवर्क तो सिर्फ अभी वो जो आपको गर्दान दी है वो होमवर्क करना है. इसमें होमवर्क नहीं है, ये ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे नॉलेज तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी. जी बिल्कुल, अगर आपको फ्रेंच से फेमिलियर हैं आप तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा होगा इस वक्त. या बिल्कुल सही है, बिल्कुल. जी जी. या तो बिल्कुल आपके वो समझ आ रहा है, नौशीन की समझ में आ गया है. तारिक आप बताएं थोड़ा सा. मैंने ओ इसमें न्यूट्रल नहीं है, इसमें आसानी है. जी जी जी, बिल्कुल फ्रेंच की तरह, बिल्कुल सही कह रही हैं जुलैखा. जुबैर आपने भी जर्मन सीखी है तो आपके लिए भी आसान होगा. ओके. हाँ और हाँ, उर्दू में भी हम लोग जेंडर स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है. अ, ठीक. और ताहिरा आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया ये. सब लाइक इसलिए हमने फेमिनिन को हमने शुरू में टच नहीं किया था, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस वन. ठीक है. तो वतकून उल जिबालू, जबाल जो है लाइक द सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स, लाइक वो उस वक्त बिल्कुल ऐसे मेल्ट डाउन हो जाएंगे, उड़ रहे होंगे, just like that, right? Everything would be, yeah. So क़यामत is going to, like we, हम लोग को बिलीव करना चाहिए the way कुरान अल्लाह wants us, like बड़ी बात है. like हम जब पहाड़ को देखते हैं, वो पहाड़ हमारे सामने से उठ के उड़ रहा होगा. That's and that if Allah says that, that's going to happen, right? अच्छा. और अभी भी जब भी जो जो इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, दैट्स समथिंग दैट, राइट? वो अभी भी होता है, राइट? सो उस पर फा अम्मा, तो इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? फा अम्मा, मन तो आपको आता है, मुझे यकीन है. ठीक है. और ये दो लफ्ज आपके लिए नए होंगे. फा, फा अलग है. बस या बस या देन, सो और then अम्मा. अम्मा इज लाइक आई थिंक इस आपने माँ तो किया है लेकिन अम्मा नहीं किया, राइट? अम्मा आप अलग से अपने पास कॉपी में एक जो आप वोकैबुलरी बनाते हैं ना, और इस किस्म के लफ्ज की जो इस तरह से आते हैं मिले हुए, एज, इसका मतलब होता है एज फोर, राइट? तो फिर जिसके लाइक मन, मन मीन्स whose, who या whose. then as for whose, सकुलत, जिस, फिर जिसके, सकुलत का मतलब सकील से निकला. अगर आप उर्दू पे तवज्जो देंगे, आप लोग सब लोग उर्दू जानते हो, सकील मीन्स हैवी.
अच्छा ये वर्ब है اور वर्ब کی फेमिनिन फॉर्म ہے, ابھی آپ نے کی نہیں ہے تو آپ پریشان نہیں ہو. سقولت رائٹ, سقولا سقولتا, آپ نے سقولتا, اگر آپ کو 3 لیٹر اس کے نکالیں آپ, سے قاف لام رائٹ. سقولا, سقولا سے آپ جب بنائیں گے تو سقولا, سقولو, سقولتا, لیکن یہاں پہ سقولت ہے تو یہ فیمینن ہو گیا. ٹھیک ہے, سو وہ آپ اس کے لیے وری نہ ہو کیونکہ میں نے نہیں کرایا, تو یہ ابھی آپ کا حصہ نہیں ہے لرننگ کا, تھوڑے دن بعد آئے گا. موازینہو, پر جس کے ہیوی ہوں گے کیا چیز, موازینہو, یہ اوزان, ہاں نہیں, اوزان, اوزان سے اگر آپ کو اردو کا لفظ پڑتا ہے, اوزان کیا ہوتے ہیں, اسکیل, ترازو, میزان. یس, جس کا میزان, جس کا اسکیل, یعنی کہ جب اعمال رکھے جائیں گے اسکیل پر, یہ اسکیل ہے, اسکیل کے 2 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جس کے اسکیل جو ہے ہیوی ہو جائے گا رائٹ, تو یعنی کہ ایک آئی ڈونٹ نو, ایک طرف کیا رکھا جائے گا, ایک طرف اس کے اعمال رکھے جائیں گے رائٹ. جس کے اعمال ہیوی ہوں گے, یعنی کہ ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی, ایک طرف اچھائیاں رکھی جائیں گی, تو جو اچھے والے اعمال اگر ہیوی ہو گئے رائٹ, تو جس کے اعمال ہوں گے وہ کیا ہوگا. سو فاما, اردو کے معنی نوشین آپ بتائیں گی اس کے. دین ایز فور whose scales are heavy, یہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے, scales, whose scales are heavy. موازین, موازین میزان سے نکلا موازین. موازین کا مطلب ہوگا یہ, وہ صحیح کہہ رہی ہیں زلیخا, میزان سے موازین یعنی کہ جمع بن گئی ان کی, ایک اسکیل نہیں ہے. ایک اسکیل ہوتا تو میزان, موازین ہو گیا 2, ایک سے زیادہ اسکیلز رائٹ, جس کے اسکیلز ہیوی ہوں گے رائٹ. نوشین آپ کے پاس اردو ترجمہ اویلیبل ہے؟ اچھا اچھا, سو آپ کو ویسے انگریزی میں سمجھ آ گیا. So whose then as for whose scales are heavy, right? So یہ موازینوں تک ہے, and who is relating to the person who's who from like individual کا ہوگا نا, تو individual کو بتایا ہے right. اور پھر جب individual آتا ہے تو یہاں پر پھر ہو ہی لکھا قرآن میں, پھر وہ مذکر میں ہی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے اسکیلز نہیں دیکھے جائیں گے. یہ والا ہو آیا ہے, یہ پروناؤن ہے, یہ مذکر پروناؤن ہے رائٹ, بٹ وہ آدمی عورتوں کے لیے, جب یہ جنرل کانسیپٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں تو وہ آدمی عورتوں کے لیے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دین ہوز اسکیلز آر ہیوی رائٹ. تو اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. آئی تھنک ٹائم اپ, ہماری دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے, تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہ اپلیکیشن ہے, تو اما کو یاد رکھ لیجیے گا. ایز فور اس کا نیا لفظ آیا آپ کا اما, آپ نے پہلے نہیں کیا تھا, اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, سو I'll stop the recording. Stop.